بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 7 مارچ ہے، کل 8 مارچ ہے۔ 8 مارچ کے حوالے سے میں اپنی ماؤں بہنوں اور جو طبقہ پاکستان میں یا پوری دنیا میں ایک بے حیائی کو فروغ دینے کی کوشش کر رہا ہے، میں برادرانہ اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے تمام ماؤں بہنوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو عورت مارچ جس کو ہم اپنے حق کے مطالبے کا نام دے کر اور روڈ پر ہم نکل رہے ہیں، ذرا اس کے پیچھے جا کر دیکھیں، اس کا بیک گراؤنڈ چیک کریں تو یہ حقوق کا مطالبہ نہیں بلکہ بے حیائی کو فروغ دینا ہے۔ آپ اس نعرے میں ہی غور کریں، میرا جسم میری مرضی، میں جس طرح چاہوں بیٹھوں، جاؤ جا کر اپنی چائے خود بنا لو، اپنا موزہ خود تلاش کر لو۔ یہ کلمات ہی ایسے ہیں کہ اگر ہم ان کلمات میں ہی غور کر لیں تو ہمیں صاف پتہ چلتا ہے کہ اس میں حق کا مطالبہ نظر نہیں آ رہا بلکہ بے حیائی کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ قرآن مجید کی آیات میں آپ غور کریں، اللہ رب العزت نے صاف فرمایا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہے تجھے تیرے رب سے؟ کون سا رب؟ الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا ہے، فسواک، تجھے کیا ہے برابر کیا، فعدلک، اچھے انداز سے پیدا کیا، فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں بھی اللہ نے تجھے چاہا تجھے بنا دیا۔ اور کیسی صورت؟ سورہ 3 کی آیت، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے تو انسان کو انتہائی احسن انداز سے پیدا کیا ہے، کہ سب سے تمام مخلوقات میں سب سے خوبصورت پیدائش کے اعتبار سے اور تخلیق کے اعتبار سے اگر ہے تو وہ انسان کی ذات ہے۔ قرآن مجید کی آیت، سورہ بلد کی آیت، الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے تجھے 2 آنکھیں نہیں دی؟ ولسانا وشفتین، کیا ہم نے تجھے زبان نہیں دیے؟ کیا ہم نے تجھے ہونٹ نہیں دیے؟ ہم ذرا ان آیات پر غور تو کریں کہ یہ جسم میرا ہے، یہ جسم تو میرے پاس امانت ہے، یہ تو اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ تو اللہ کی تخلیق شدہ چیز ہے۔ اللہ نے مجھے کیا ہے بنایا، اللہ نے مجھے اس روئے زمین میں بھیجا، اللہ نے مجھے کیا ہے اس زمین پہ بھیج کر مجھے میرے اوپر احکامات لاگو کیے ہیں، میں تو اللہ کے احکامات کا پابند ہوں۔ میں کن کی باتوں میں چل نکلا ہوں اور میں کس کو جو ہے نا اپنا آئیڈیا اور اپنا آئیڈیل بنا کر، اپنا نمونہ بنا کر میں اور ان کو جو ہے نا میں اپنے حقوق کے مطالبے کے طور پر پیش کر کے اور میں حق کا مطالبہ کرنے کے لیے باہر نکلا ہوں۔ خدا را اپنی عزت کو تار تار نہ کریں۔ خدا را یہی باپ جس مرد کے خلاف آج آپ نکلی ہیں، یہی والد آپ کے اس دنیا میں آنے کا سبب ہے، یہی والد آپ کی پرورش کا ذریعہ بنا، اسی والد نے آپ کو تعلیم دی، اسی والد نے آپ کو کھلایا پلایا، اور یہی بھائی جس بھائی کے خلاف آج آپ ہیں، یہی آپ کی عزت کا محافظ ہے، یہی بھائی آپ کے اوپر چادر رکھنے والا ہے، دوپٹہ اڑانے والا ہے، یہی شوہر جس کو آج آپ اپنی زندگی کا سب سے برا ساتھی سمجھ کر، اس کو حقوق کے پامال کرنے والا سمجھ کر آپ اس کو چھوڑ کر اس کے خلاف نکل رہی ہیں، یہی مرد، یہی شوہر آپ کی زندگی کا ساتھی ہے، آپ کے زندگی کا وہ عظیم ساتھی ہے کہ اگر آپ نے اسی انسان اور اسی ساتھی کی خیال کرتے ہوئے اور اس ساتھی کے عدم موجودگی میں گھر میں رہتے ہوئے اگر آپ نے اس شوہر کی غیر موجودگی میں اپنے عزت کی حفاظت کی، اولاد کی اچھی تربیت کی، شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے مال کے تحفظ کیا، اللہ اس کی بدولت، اسی شوہر کی وجہ سے اللہ آپ کو جنت کا پروانہ عطا کرے۔ یہی کیا نام ہے باپ جس کے خلاف آج آپ بول رہی ہیں، یہی باپ جس نے آپ کو نیک تربیت، اچھی تربیت دی ہے، یہی کیا نام ہے آپ کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔
اس لیے میں اپنی ان ماؤں بہنوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں اسلامی تعلیمات کو پڑھیں، آئیں اسلامی تعلیمات کو اپنائیں۔ ہمارا آئیڈیل، ہمارا نمونہ ازواج مطہرات ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بیویاں ہیں، امہات المؤمنین کہا گیا ہے ان کو، مؤمنین کی مائیں۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دیکھیں کہ انہوں نے کیا نصیحت کر کے، ہمیں آخری وقت کیا نصیحت کر کے جا رہی ہیں کہ میرا جنازہ بھی رات کے اندھیرے میں نکالنا ہے، دن کی روشنی میں نہیں، کہ کسی نامحرم کی نظر نہ پڑ جائے۔ یہ عورت وہ عظیم ہستی ہے کہ اس عورت کو زندہ تو دور کی بات، مردہ حالت میں بھی کوئی نامحرم نہیں دیکھ سکتا۔ ہم کس طرح زندگی میں اور سر عام کیا نام نکل کر اور اپنی عزت کو تار اپنے ہاتھوں سے کر رہی ہیں۔ اس لیے آئیں اسلامی تعلیمات کی طرف، اسلامی تعلیمات کو پڑھیں۔ جو اسلام ہمیں حقوق دیتا ہے، ہم حقوق کے مطالبے کے لیے اگر نکلتی ہیں تو ہمارا ساتھ آپ کے ساتھ ہے۔ اگر وہ حقوق نہیں، نام کچھ اور ہے اور پیچھے بے حیائی کو فروغ دینا مقصد ہے، تو اسلام کے اور ملک پاکستان کے امیج کو خراب نہ کریں، ملک پاکستان کی شہرت باہر غلط نہ بھیجیں، دوسرے ہاتھوں کے ہاتھ آپ اپنی عزت کو تار نہ کریں۔ قرآن مقدس کی تعلیمات کو پڑھتی ہوئی اپنے آپ کو گھر تک محدود رکھیں۔ وقرن فی بیوتکن، یہ قرآن مجید کا مجھے حکم ہے۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے آپ کو پردے میں چھپانا، یہ مجھے قرآن مجید کا حکم ہے۔ حج جیسی عبادت کے لیے بھی عورت کو بغیر محرم کے گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں۔ صاحب نصاب ہے، حج فرض ہو چکا ہے، لیکن اگر یہ عورت اس کا محرم نہیں ہے تو یہ حج پہ نہیں جا سکتی ہے۔ نماز جیسی افضل ترین عبادت کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ اس عورت کی افضل ترین نماز وہ ہے جو گھر کے سب سے خفیہ اور پوشیدہ جگہ میں ادا کی گئی۔ تو میں کس طرح گھر سے باہر نکل کر اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہی ہوں، اور وہ بھی بے پردگی میں سر عام نکل کر۔ اس لیے یہ جسم میرا جسم نہیں، یہ اللہ کا دیا ہوئی امانت ہے۔ میں اس کو امانت میں خیانت نہ کروں اور اللہ کے احکامات کے مطابق اس جسم کی پرورش کروں اور اپنی زندگی اللہ کے طریقے کے مطابق گزاروں۔ جو کچھ کہا گیا ہے ہم سب کو اس بات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔